الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آخری دور کے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں ان میں بہت سی نشانیاں ہیں جن کی طرف پیچھے بھی کچھ خطبات میں تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی حضرت مہدی کا تذکرہ احادیث کی روشنی میں کیا گیا تھا۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اس دنیا پر نازل ہونا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء میں آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ان کے بعد ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانی دنیا پر زندہ ہے۔ ان کے بارے میں جو مشہور کیا جاتا ہے کہ ان کو پھانسی دی گئی، یہ واقعہ قرآن کی روشنی میں بھی غلط ہے اور عیسائیوں کی جو صحیح تحقیق ہے ان کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔ ان کی بھی جو پرانی کتابوں میں صحیح واقعات تھے اس میں بھی یہی تحریر تھا کہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی نہیں دی گئی بلکہ ان کو اٹھا لیا گیا۔ قرآن مجید نے صاف الفاظ میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، یقیناً انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، انہوں نے اس کو پھانسی نہیں کی، لیکن معاملہ ان پر کنفیوژن ہو گیا، مشتبہ ہو گیا، خلط ملط ہو گیا، وہ سمجھ نہیں پائے کہ عین موقع پر کیا ہو گیا۔ جب حضرت عیسیٰ کے خلاف اس وقت کے یہودیوں نے شورش کی، ان کے خلاف مقدمہ چلایا اور ان پر پھانسی کی سزا مسلط کروائی اور پھانسی دینے کے لیے ان کو لے جانے لگے تو اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ دوسرے شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کے شبے میں انہوں نے پھانسی پہ چڑھا دیا اور سمجھ لیا کہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی ہو گئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کچھ اہل کتاب یقیناً ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اس کی تفسیر میں بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے، خصوصاً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے نصارہ ان پر اسلام لائیں گے، ان پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ صحیح سندوں سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا گیا ہے۔ تو اس آیت میں بھی اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانی دنیا پر ہیں تو آخر میں پھر اتارے جائیں گے، اس لیے کہ ان کی موت دنیا میں ہوگی، جیسے کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی عجیب ہے، معجزات سے بھرپور ہے۔ ان کی ماں کو جو حمل چڑھا وہ بھی معجزے کی وجہ سے، بن باپ کے وہ پیدا ہوئے تھے، بن شوہر کے وہ حاملہ ہوئی تھی، اللہ کے حکم سے فرشتے نے ان کی روح پھونک دی تھی۔ القاہا الی مریم، کہا کہ مریم کے اندر وہ روح ڈال دی گئی تھی۔ تو معجزے سے وہ پیدا ہوئے اور بچپن میں بھی پیدا ہوئے۔ ان کی ماں پر لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، الزام لگایا کہ اے ہارون کی بہن، تمہارے باپ تو اس طرح نہیں تھے، تمہاری ماں بھی کوئی طائفہ نہیں تھی، نعوذ باللہ زناکار نہیں تھی، تم نے یہ کیا کیا؟ فاشارت الیہ، گود میں جو بچہ تھا
نومولود بچہ اس کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ابھی بچہ، اس سے ہم کیا بات کریں گے؟ اسی وقت اللہ نے ان کی زبان سے کہلوایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. پوری تفصیل انہوں نے بتائی، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اپنے والدین کا مجھے فرما بردار بنایا ہے. تو یہ معجزاتی ان کی زندگی تھی. جیسے ان کی پیدائش معجزے سے ہوئی، ویسے معجزے کے طور پر ان کو آسمان پر اٹھایا گیا، ویسے ہی معجزے کے دور پر آخری دور میں ان کو نازل کیا جائے گا. صحیح حدیثوں سے یہ بات نقل کی گئی ہے. بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ تمہارے درمیان میں ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. تو امام تم میں سے ہوگا کا مطلب بعض لوگوں نے یہ لیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے تو اس وقت حضرت مہدی رہیں گے، وہ نماز پڑھا رہے ہوں گے تو وہ امامت کریں گے. بلکہ ایک حدیث میں مسند احمد کی صحیح سند سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میری عمر لمبی ہوئی تو میں عیسیٰ سے ملاقات کروں گا. وَإِنِّي لَأَرْجُو إِن طَالَ بِي عُمْرٌ اگر ان القا عیسیٰ ابن مریم، اگر اللہ نے میری عمر دراز کی تو مجھے امید ہے کہ میں عیسیٰ بن مریم سے ملاقات کروں گا. وَإِنْ عَجَلَ بِي مَوْتٌ فَمَنْ لَقِيَهُ فَلْيُقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ، اگر میری موت جلدی آ گئی تو تم میں سے جو بھی عیسیٰ سے ملاقات کرے وہ میرا سلام ان تک پہنچائے. اتنا یقین تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بلکہ ان کے نشانات، ان کا سراپا بھی بیان کیا. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ضرور، ان کو پہچان لو تم. وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَاعْرِفُوا، کہا کہ وہ آنے والے ہیں، اس کو پہچاننا. مربوع، وہ میانہ قد ہوں گے، زیادہ لمبے بھی نہیں ہوں گے، ناٹے بھی نہیں ہوں گے، اور سرخ و سفید چہرہ ہوگا ان کا، خوبصورت جوڑا پہنے ہوئے ہوں گے. ایک حدیث میں فرمایا کأنہ عروۃ بن مسعود، ایک صحابی تھے حضرت عروہ بن مسعود، کہا کہ ہو بہو حضرت عروہ بن مسعود کے مشابہ ہوں گے وہ. اتنا وضاحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کی تفصیلات بیان کی. کیوں بتایا؟ تاکہ آئندہ لوگ بہت سارے آئیں گے جو اپنے آپ کو عیسیٰ کہیں گے تو ان کو پہچاننا، حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز کرنا ہے، پہچاننا ہے، فرق کرنا ہے. اس کے لیے اتنی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. کب آئیں گے ہو؟ امام مسلم نے کئی روایات بڑی تفصیل سے بیان کی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آخری دور میں بہت زبردست لڑائی ہوگی، مسلمان آخر کار بیت المقدس کو فتح کر لیں گے. اس فوج میں اتنا خطرناک حملہ ہوگا کہ ایک تہائی تو بھاگ جائیں گے جو روئے زمین کے سب سے بدتر لوگ ہوں گے، ایک تہائی شہید ہو جائیں گے جو سب سے بہترین شہید ہوں گے، اور ایک تہائی باقی رہیں گے. پھر شام میں دمشق میں حضرت مہدی کی قیادت میں فوج حملے کے لیے تیار ہوگی. اچانک خبر آئے گی کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا. اس کی تلاش میں جائیں گے، معلوم ہوگا کہ وہ خبر جھوٹی تھی. پھر فوج کو ترتیب سے صف بستہ کھڑا کر کے نماز کے لیے جیسے ہی وہ ہاتھ باندھنے والے ہوں گے، اللہ کی طرف سے اس وقت حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے. بعض روایات میں آتا ہے کہ فجر کا وقت ہوگا. ان کے نازل ہونے کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ خوبصورت جوڑے پہنے ہوئے ہوں گے. ایسا لگتا ہے کہ ابھی نہا کر آئیں گے، سر نیچا کریں گے تو پانی کے قطرے نیچے کریں گے، اوپر کریں گے تو ایسا لگے گا کہ سفید سفید موتی اور ہیرے ان کے بدن سے نیچے آ رہے ہوں گے. دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر وہ نازل ہوں گے. تو اس وقت جو امام ہوں گے وہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیں گے
اور حضرت عیسیٰ سے کہیں گے آپ نماز پڑھائیے، حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں، آپ کے لیے اقامت کہی گئی ہے، آپ نماز پڑھائیے. تو وہ نماز حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے پڑھیں گے، یہی ان کے شرف کے لیے کافی ہے کہ حضرت عیسیٰ جیسے پیغمبر ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور اس وقت جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو پھر اسلامی قانون کے پیروکار ہوں گے، رسول اللہ کی ایک امتی بن کر آئیں گے وہ. اور ان کے بارے میں مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب وہ نازل ہوں گے، چونکہ جنت سے آئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت اور ایسا رعب ان کے اندر رکھا ہوگا کہ جہاں تک ان کی سانس پہنچے گی وہاں تک جتنے کفار ہوں گے وہ سب ہلاک ہو جائیں گے. اور حدیث میں آیا ہے کہ جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک ان کی سانس کے اثرات پہنچیں گے. یہ جنت سے اترنے کے بعد اتنا پاور ان کے اندر ہوگا. اور پھر وہ دجال کا مقابلہ کریں گے. حدیث میں یہاں تک کہا ہے کہ جو دجال پوری دنیا میں فتنہ اور فساد مچایا ہوگا، پوری دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچا رہا ہوگا، کسی کے اندر اس کے مقابلے کی ہمت نہیں ہوگی. ان کو ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ اپنی فوج کو ابھارتے ہوئے جب کہیں گے کہ کیوں ان پر حملہ نہیں کرتے، تو وہ کہیں گے وہ تو جنات میں سے ہے، وہ تو انسان کا ہے، ہم کیسے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن حدیث میں صاف فرمایا گیا جیسے ہی حضرت عیسیٰ پر دجال کی نظر پڑے گی وہ پگھلتا چلا جائے گا، بھاگ جائے گا. جب وہ بھاگے گا تو مسلمانوں کی فوج لے کر حضرت عیسیٰ اس کا پیچھا کریں گے. اور مقام لد، جہاں آج اسرائیل کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، وہاں پر اس کو پکڑیں گے اور اس کو مار دیں گے. جس نیزے سے اس کو ماریں گے اس کا خون ایسے اٹھا کر تمام مسلمانوں کو دکھائیں گے حضرت عیسیٰ، تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ خبیث جس نے دنیا میں فساد مچایا تھا، جس کے لیے آج کی صہیونی دنیا اس کے استقبال کی تیاری کے لیے دنیا میں فتنہ و فساد مچائے ہوئے ہیں، وہ دنیا سے ختم ہو گیا. آج سے دنیا سے خباثت مٹ چکی، یہ اعلان وہاں پر ہوگا. پھر حضرت عیسیٰ دنیا میں 7 سال رہیں گے، صحیح روایت سے معلوم ہوتا ہے. بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 40 سال رہیں گے. دونوں کو ملا کر علماء نے لکھا ہے کہ جب آسمان پر ان کو اٹھایا گیا تو ان کی عمر 33 سال تھی، اور دوبارہ جب آئیں گے تو 7 سال زندہ رہیں گے، کل ملا کر 40 سال ان کی عمر ہوگی. پھر اسی وقت یاجوج ماجوج بھی نکلیں گے، ان کی بھی تفصیلات ہیں، ان سے بھی حضرت عیسیٰ مسلمانوں کی حفاظت کریں گے. ان کے جانے کے بعد روئے زمین کو اللہ ایسے صاف شفاف کریں گے کہ جیسے پہلی مرتبہ دنیا کا وجود ہوا تھا اسی طرح سے وہ دنیا ہو جائے گی. اس لیے کہ جن کی وجہ سے خباثت تھی، یہود صہیونی، وہ ختم ہو چکے ہوں گے، دجال ختم ہو چکا ہوگا، یاجوج ماجوج جن کی وجہ سے دنیا میں فتنہ برپا ہوگا وہ بھی ختم ہو چکا ہوگا. اور حضرت عیسیٰ کی جب حکومت ہوگی تو ایک اسلامی حکومت ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نمایاں دور ہوگا، لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، کہ وہ وقت قریب ہے کہ تم میں عیسیٰ بن مریم آئیں گے، ایک عدل و انصاف پرور بادشاہ بن کر آئیں گے. عدل و انصاف پرور بادشاہ ہوں گے. بعض روایتوں میں آتا ہے امام و مقسط، عدل و انصاف کے امام ہوں گے وہ. اور پھر یکسر الصلیب، جو صلیب عیسائی لوگ پہنتے ہیں، جو ان کا مذہبی نشان ہے، اور حضرت عیسیٰ کی یاد میں وہ پہنتے ہیں، بڑا مقدس ہے، سب کے سامنے اس کو توڑ دیں گے اور اعلان کریں گے ختم ہو گیا، آج سے صلیب کا دور ختم ہو گیا. وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو ختم کر دیں گے، اس لیے کہ عیسائی اس کو کھاتے ہیں. وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور اہل کتاب پر جو جزیہ تھا وہ ختم ہو جائے گا. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو اللہ کے حکم سے سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے، صرف اور صرف اسلام بچے گا. وَيَكُونُ الدَّعْوَةُ وَاحِدَةً وَتَكُونُ الدَّعْوَةُ وَاحِدَةً، صرف ایک دعوت اسلام کی باقی رہے گی، باقی سب ختم ہو جائیں گے. تو پھر جزیے کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اور اتنا اللہ کی طرف سے خیر و برکت ہوگی کہ آسمان سے بارش ہوگی، مال کی اتنی فراوانی ہوگی کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اور زمین سے ایسے پھل ہوگیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ پورا خاندان اس کو کھائے گا. یہ حدیث میں آیا ہے.
اس کی علماء نے توجیہ بھی کی کہ حضرت آدم جب آئے تھے تو 60 فٹ لمبے، ان کے اعتبار سے وہ انار اتنا ہی رہا ہوگا، پھر زمین کی گندگیوں سے، انسان کے گناہوں سے وہ برکتیں ختم ہو گئی، آج ہماری شکل میں اتنے چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ جب زمین پاک ہو جائے گی گناہوں سے، گنہگاروں سے، گندگیوں سے، پھر وہی پرانی پہلی مرتبہ جو زمین کی حالت ہوگی وہی حالت ہوگی۔ ایسا خیر اور ایسی برکتیں ہوگی کہ انسان سوچ نہیں سکتا، بلکہ اتنا عدل انصاف ہوگا۔ حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا کہ اونٹ اور شیر ایک ساتھ چریں گے جو ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور بچے سانپ بچھوؤں سے کھیلیں گے۔ یعنی دنیا سے جب خباثت ختم ہو جائے گی تو جو جانور انسان کے دشمن تھے یا دوسرے جانوروں کے دشمن سے، ان کے دلوں سے بھی جتنی خباثت ہے، جتنی نفرت ہے، وہ سب دھل جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ دل سے نفرتیں اور خباثتیں نکل جائیں گی اور زہریلے جانور کے زہر بھی ختم ہو جائیں گے۔ اتنا عدل و انصاف ہوگا، اس لیے کہ انسان کے اعمال کا اثر دوسری مخلوقات پر بھی ہوتا ہے۔ جب انسان برا ہوتے ہیں تو مخلوقات بھی بری ہوتی ہے، جب انسان اچھے ہوتے ہیں تو پوری مخلوق بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو 7 سال اس طرح سے عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی کریں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ حدیث کی کتابوں میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں تفصیلات ملتی ہیں، تو ہمیں یہ معلومات رکھنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی عیسائی اپنے آپ کو عیسیٰ ہونے کا، حضرت مسیح ہونے کا دعویٰ کرے، ہم اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ یہ سب کوئی کھیل تماشے کی چیزیں نہیں ہیں۔ آئندہ چل کر لوگوں میں کنفیوژن نہ ہو، لوگ انتشار میں نہ پڑیں، شکوک اور شبہات میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ساری تفصیلات لکھ دی ہے۔ اب یہ کم وقت آئے گا، اللہ کے رسول نے بھی کہا تھا کہ بہت قریب ہے، تو قیامت جیسے کہ پچھلے ہفتے بھی کہا گیا بہت قریب ہے، لیکن اتنی بھی قریب نہیں ہے کہ جتنی آج لوگ دھڑلے سے اس کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ سب چیزیں ہونے والی ہیں، اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں نہ مہدی کے انتظار میں رہنا چاہیے، نہ حضرت عیسیٰ کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ اپنے زمانے کے ہم خود مسئول ہیں، ہماری اچھائی اور برائی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ان کے انتظار میں ہاتھ پیر چھوڑ کر رہنا یہ بیوقوفی ہے۔ تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے اعمال کا، اپنے اخلاق کا، اپنی معاشرت کا، اور سب سے بڑھ کر اپنے ایمان اور اپنے عقائد کا جائزہ لینا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں ایمان پر رکھے۔ اور اگر یہ مبارک دور پایا جائے تو اللہ ان کی فوج میں اور ان کے لوگوں میں ہمیں بھی شامل کرے۔ یہ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔